الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. فإن من جودك الدنيا وذروتها ومن علومك علم اللوح والقلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد. قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. ما گدائیم تو سلطان دو عالم ہستی. از تو داریم تما یا شہ جیلا مدد. مگر داب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستارا تو پشتی. بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. الطفیل سید سالار مسعود زمان. شیر حق شاہ شہیداں فاتح ہندوستان. فاتح و غالب کنم بر ہر یک از دشمناں. ہمرا خوشحال گرداں اے خدائے دو جہاں.
درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذہن میں کل کی یاد گفتگو کو تازہ کر لیں۔ میں نے یہاں تک باتیں سرکار کی سیرت کی بتائی تھی کہ سرکار جب طائف سے تبلیغ اسلام کر کے لوٹے تو کفار طائف کے ظلم، ان کی زیادتی کا آپ کے قلب پاک پر بے پناہ اثر تھا، اور تفصیل میں نے بتائی کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں ایک مخصوص مقام تک اسی خیال میں مستغرق آ گیا اور اپنے رب کی بارگاہ میں ان کی ہدایت اور عافیت کی دعا کرتا رہا کہ میں نے دیکھا، اچانک نگاہ اٹھی کہ میرے سر پر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، اور اس بادل میں حضرت روح الامین جلوہ فرما ہے۔ انہوں نے مجھے سلام کیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے، اگر آپ کی مرضی ہو تو آپ کی مرضی کے مطابق یہ اہل طائف کے لیے آپ جو فرما دیں وہ عمل کرنے کو تیار ہے۔ یہ میں نے سمجھایا تھا، اور پہاڑوں کے فرشتے نے بھی عرض کیا کہ رب کریم نے آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے مجھے بھیجا ہے، آپ فرمائیں تو میں طائف والوں پر ان کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے 2 پہاڑوں کو لا کر ڈھانپ دوں کہ یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں، یا اگر آپ کی مرضی ہو تو میں انہیں زمین میں دھسا دوں۔ تو سرکار کا جواب یہی تھا کہ میری مرضی یہ نہیں ہے کہ ان کو ہلاک کیا جائے، بلکہ میں اپنے رب کی بارگاہ سے وہ امید اور آرزو رکھتا ہوں کہ آج یہ انکار کر رہے ہیں، لیکن میرا رب قادر مطلق ہے، توفیق عطا فرمائے کہ ان کی نسلوں میں وہ لوگ پیدا ہوں کہ جو خدا کی وحدانیت اور میری رسالت کی گواہی دیں۔ یہی پر میں نے گفتگو کل مکمل کی تھی، اتنی مختصر بات عرض کر دی کہ ذہن کا آپ کا رابطہ ہو جائے۔ روایتوں کے مطابق اللہ کے پیارے حبیب نے مکہ مکرمہ سے اور طائف شریف تک کا یہ سفر پیدل طے فرمایا ہے۔ پھر جب آپ سفر کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کے قریب ایک مقام پر آئے جسے نخلا کہتے ہیں، یہ مکہ شریف سے قریب یہ مقام تھا۔ طائف سے واپسی پر میرے آقا نے رات کو اسی مقام نخلا پر قیام فرمایا، چونکہ رات ہو چکی تھی، سفر پیدل تھا، سرکار نے یہیں پر آرام کیا، ساتھ میں کوئی اور نہیں تھا، صرف آپ کے خاص خادم حضرت زید ابن حارثہ تھے۔ دیکھو قدرت کا نظام، رات بھر آرام فرمانے کے بعد نماز فجر کا وقت ہے، اللہ کے پیارے حبیب مقام نخلا پر نماز فجر ادا کر رہے ہیں اور قرآن مجید کی آیات کریمہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یا قرآن کی تلاوت میں ویسے بھی اثر ہے، اگر پڑھنے والا صحیح پڑھے، خلوص کے ساتھ پڑھے
تو تاثیر قرآن کی عظمت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ موضوع اس وقت میرا نہیں ہے کہ میں اس موضوع کو تفصیل سے بیان کروں۔ علماء سیر نے بیان کیا کہ فجر کی نماز کا سہانا وقت تھا، اللہ کے پیارے حبیب نماز فجر ادا کر رہے تھے اور نماز کی رکعتوں میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے کہ مرضی رب کہ اسی وقت شہر نصیبین، یہ عراق شریف کے علاقے میں مشہور شہر تھا، اب اس وقت جو نام ہو، تو شہر نصیبین کے رہنے والے جناتوں کی ایک جماعت ادھر سے گزری۔ سرکار تو نماز ادا فرما رہے ہیں، نماز میں تلاوت قرآن کر رہے ہیں، اور شہر نصیبین کے رہنے والے ان جناتوں کی جماعت جب وہاں قریب سے گزری تو سرکار کی تلاوت قرآن کا ان پر وہ اثر ہوا کہ وہیں پر وہ ٹھہر گئے، قرآن مجید سننے لگے۔ سرکار نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، جو وہ جنات قرآن مجید سنتے جا رہے تھے ان کے دل پر اثر ہوتا جا رہا تھا اور ان کے دلوں سے کفر کی تاریکی مٹتی جا رہی تھی اور ان کے دل کی عجیب کیفیت ہو گئی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے۔ بھئی قرآن مجید اور پھر اللہ کے حبیب کی زبان پاک سے جب سرکار نماز سے فارغ ہوئے تو جناتوں کی وہ جماعت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور حاضر ہونے کے بعد سرکار کی طرف رجوع کیا۔ سرکار نے ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا۔ جتنے بھی وہ جنات تھے سب کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو جاتے ہیں، ایمان لے آئے، مشرف با اسلام ہو گئے، اور سرکار نے پھر انہیں تعلیم دی اور فرمایا کہ جاؤ اپنے وطن میں اور وہاں پہنچ کر کے اپنی قوم اور اپنی جماعت میں اب تمہارا ذمہ ہے کہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت کرو۔ یعنی یہ جناتوں کی پہلی جماعت ہے کہ جو اللہ کے پیارے حبیب پر ایمان لا رہی ہے۔ سرکار کی تلاوت کا وہ اثر، یہ جنات شہر نصیبین کے رہنے والے تھے۔ علماء نے ذکر کیا کہ جب یہ لوگ اپنے وطن واپس آئے تو اللہ کے حبیب کے فرمان کے مطابق دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں لگ گئے، اور جیسا انہیں اللہ کے حبیب نے حکم دیا تھا اپنی قوم جن میں اسلام کی تبلیغ کا پورا پورا حق ادا کیا۔ یہ ان کا مقدر اور نصیبہ ہے۔ یہیں پر ایک روایت ضمناً، موضوع یہ میرا نہیں ہے، چونکہ جناتوں کی عمر کم ہزار سال بھی ہوتی ہے، زیادہ بھی ہوتی ہے، تو غالباً حضرت علامہ تادنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قلائد الجواہر شریف میں نقل کیا ہے کہ شہر نصیبین کے رہنے والے یہی جنات جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور اپنی قوم میں جا کر تبلیغ دین کرتے رہے، انہی شہر نصیبین کے انہی جناتوں میں سے ایک جنات سے میرے غوث اعظم کی بھی ملاقات ہے۔ ذکر کیا ہے انہوں نے کہ انہی مبارک جناتوں میں سے جو سرکار کے صحابی ہیں اور سرکار پر ایمان لے آئے ہیں، تو ایک جن صحابی کی ملاقات سرکار غوث اعظم کی بھی ہوئی ہے۔ تو اس معنی کر کہا جا سکتا ہے کہ جب میرے غوث اعظم کو ان صحابی جن سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، موقع ملا، تو اس اعتبار سے میرے غوث اعظم تابعی ہونے کے مرتبے پر بھی فائز ہوئی۔ ایک بات ضمناً آ گئی سمجھانے کے لیے، اور اب ذہن کو پھر وہیں لے آئے۔ اللہ کے پیارے حبیب مکہ مکرمہ میں اب تشریف لے آئے۔ میں نے بتایا
اب ممکن ہے کہ یہ نبوت کے اعلان کا 11واں سال رہا ہو، کیونکہ وقت گزرتا جا رہا تھا، سرکار برابر تبلیغ دین میں مصروف تھے، کبھی بازاروں میں تشریف لے جاتے، کبھی تجارتی منڈیوں میں تشریف لے جاتے، جہاں موقع ملتا سرکار وہاں پہنچ کر اسلام کی تبلیغ فرماتے تھے۔ کفار مکہ کی زیادتیاں بھی بڑھتی جا رہی تھی، وہ بھی سرکشی پر آمادہ تھے، لیکن اللہ کے حبیب تبلیغ دین میں لگے تھے اور دھیرے دھیرے اسلام پھیلتا جا رہا تھا۔ چند واقعات مخصوص طریقے پر آج میں عرض کر دوں کہ اسی دور کا تذکرہ علماء نے کیا۔ ایک مشہور صحابی ہے، بڑا مقام ہے ان کا، یہ قبیلے دوس کے سردار تھے، آپ کا نام ہے طفیل ابن عامر دوسی۔ ایمان لانے سے پہلے مکہ شریف سے بڑے فاصلے پر یہ رہا کرتے تھے، ان کے قبیلے کا نام دوس تھا، اپنے قبیلے کے یہ سردار بھی تھے، اور اس زمانے کے اعتبار سے پڑھے لکھے بھی، عمدہ شاعر بھی اور خوبیوں کے مالک تھے۔ یہ اتفاق کی بات، ارادہ کیا کہ مکہ شریف چل کر کے اور عمرہ کر کے آ جائیں۔ اس زمانے میں بھی لوگ عمرہ کرتے تھے، حج کرتے تھے، مگر ان کا اب جو طریقہ رہا ہو ہم اس کی تفصیل نہیں بتا پائیں گے۔ تو جب یہ عمرہ کے ارادے سے مکہ مکرمہ آئے تو اہل مکہ نے جب دیکھا کہ یہ ایک بڑے قبیلے کے سردار ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں اور ایسے مشہور شاعر ہیں کہ کم و بیش پورے جزیرے عرب میں ان کے شعر بھی پڑھے جاتے تھے، تو سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر یہ بھی مسلمان ہو گئے تو ایک بڑی مصیبت ہوگی ہمارے لیے کہ پورے جزیرے عرب پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ بھئی جیسی حیثیت ہوگی، جیسی شخصیت ہوگی ویسا اثر ہوگا۔ وہ ان کے پیچھے لگ گئے، بہترین خاطر مدارات، کھانے پینے کا معاملہ، یہ وہ، یعنی بالکل سائے کی طرح ان کے ساتھ وہ چمٹے رہتے تھے۔ اور یہی نصیحت کہ ہماری قوم میں، ہمارے یہاں ایک ایسے شخص ہو گئے ہیں جنہوں نے قوم میں اختلاف ڈال دیا، یہ کیا جتنی برائیاں۔ حضرت طفیل ابن عامر دوسی فرماتے ہیں کہ اہل مکہ کی باتیں میں سنتا رہا اور یہاں تک کہ میرا دل بھی حضور کی طرف سے گویا کچھ وقت کے لیے میرے دل میں نفرت کا جذبہ یا دوری کا، لیکن اللہ جسے ہدایت دے، اللہ جسے صراط مستقیم کی توفیق عطا فرمائے، کہتے ہیں جب میں نے اہل مکہ کے برابر اسرار کو دیکھا، جو میرے سرکار کی برائی، جو میرے سرکار کے خلاف بات کر رہا ہے، تو کہتے ہیں ایک دن قدرتاً مجھے خیال آیا اور میں نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے طفیل، تم جاہل تو نہیں ہو، پڑھے لکھے ہو، اچھے شاعر ہو، صاحب زبان ہو، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کے کہنے پر بھروسہ نہ کرو، جس کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں چلو کم از کم تم ان سے بھی تو ملو، ان سے بھی تو ملاقات کرو۔ اور آپ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا اور میں نے اپنے آپ سے کہا کہ انی سمیتو قول السحرا قول الکہنا و قول الشعراء، کہ میں نے کاہنوں کا کلام بھی سنا ہے، شاعروں کا کلام بھی میں جانتا ہوں، جادوگروں کے کلام کو بھی جانتا ہوں، اب اتنا نادان تو نہیں ہوں کہ ان کی بات نہ سمجھ سکوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں ضرور اللہ کے پیارے حبیب سے ملاقات کروں گا۔ تو کہتے ہیں ایک دن میں حرم شریف میں آیا، بیٹھا تھا کہ دیکھا کہ اللہ کے پیارے حبیب نماز ادا فرما رہے ہیں۔ حضرت طفیل ابن عامر دوسی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے حبیب نماز ادا فرما رہے ہیں،
میں ان کی ادا کو دیکھتا رہا، جو کچھ پڑھتے رہے، جو بھی سمجھ میں آیا، اور جب سرکار نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، اپنے مکان کی جانب تشریف لے چلنے لگے تو میں پیچھے لگ گیا اور سرکار کے ساتھ ساتھ آپ کے مکان پر آیا اور عرض کیا کہ میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے اجازت دی، مجھے بٹھایا اور فرمایا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو طفیل ابن عامر دوسی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ تبلیغ دین اسلام کر رہے ہیں، اسلام کی آپ دعوت دے رہے ہیں، لہذا اسلام کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے۔ جو دعوت آپ دے رہے ہیں، جس دین کی طرف آپ بلا رہے ہیں، اس دین کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ تو سیرت کی کتابوں میں ہے کہ سرکار نے جہاں کچھ باتیں بتائیں، اس کے بعد قرآن مجید کی چند آیات کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ اللہ کے پیارے حبیب نے قرآن مجید کی کچھ آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ طفیل ابن عامر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب کی زبان سے قرآن مجید کی ان مبارک آیتوں کا سننا تھا کہ میرے دل کی دنیا بدل گئی، دل سے میل دور ہو گیا، کفر کی تاریکی دور ہو گئی، اور میں نے برجستہ پکار کر کے کہا کہ آپ کی دعوت حق ہے، دین اسلام حق ہے۔ میں پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ مسلمان ہو گئے۔ اب اہل مکہ کو اور پریشانی تھی کہ ہم نے تو چاہا کچھ، ہو گیا کچھ۔ پھر اس کے بعد سیرت کی کتابوں میں ہے کہ جب حضرت طفیل اپنے قبیلے کی طرف لوٹنے لگے، عرض کیا یا رسول اللہ، ابھی تو میں نے تنہا کلمہ پڑھا ہے، باری تو میرے قبیلے کی ہے، میرے خاندان کی ہے، میری ایک تمنا ہے کہ آپ مجھے کوئی نشانی عطا فرما دیں، دعا فرما دیں کہ پروردگار عالم مجھے کوئی نشانی عطا فرما دے کہ جب میں اپنے قبیلے میں لوٹ کر کے جاؤں اور انہیں اسلام کی طرف میں بلاؤں تو وہ نشانی میں ان کے سامنے پیش کر سکوں۔ التجا قبول ہوئی۔ سرکار نے حضرت طفیل کے بارے میں دعا فرمائی، اللہم اجعلہ آیۃ لہ، اے پروردگارا اپنی قدرت سے ان کو ایسی کوئی نشانی عطا فرما دے کہ جسے اسلام کی حقانیت کے طور پر یہ اپنی قوم اور قبیلے کے سامنے پیش کر سکیں۔ دعا فرما دی سرکار نے۔ حضرت طفیل ابن عامر سرکار کی بارگاہ سے لوٹے اپنے قبیلے کی جانب، تو علماء نے ذکر کیا کہ حضرت طفیل ابن عامر دوسی کا قبیلہ جس میدان میں آباد تھا اس کے کنارے ایک اونچا ٹیلا تھا، اور مکہ مکرمہ سے جانے والا کوئی بھی ہو اس کو اسی ٹیلے کے اوپر چڑھ کر کے تب پھر اس میدان میں اترنے کا راستہ ملتا تھا۔ یہ رات کا وقت تھا، جب اس ٹیلے کے قریب پہنچے اور اس پر چڑھ گئے اور اپنے قبیلے کی جانب اترنا چاہا تو روایتوں میں ہے کہ آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی کے اوپر یہاں ایک روشنی نمودار ہوئی، یعنی مثل گیوں کہہ لیجئے ایک ستارے کی مانند چمک نظر آنے لگی۔ بھئی دعا مانگی تھی کہ پروردگار عالم مجھے کوئی نشانی عطا فرما دے، تو وہ پیشان دونوں آنکھوں کے درمیان جب نور چمکنے لگا تو انہیں خیال آیا عرب دستور کے مطابق کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ میری دونوں آنکھوں کے درمیان سفید داغ ہو گیا ہے، نہ سمجھ پائے۔ تو پھر اسی وقت دعا کی کہ پروردگارا اپنی عطا کی ہوئی اس نشانی کو کسی ایسی جگہ منتقل کر دے کہ جہاں پر غیروں کو اعتراض کا موقع نہ مل سکے۔
ادھر آپ یہ دعا کر رہے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے۔ علماء سیر نے ذکر کیا کہ آپ کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی، جسے عصا کہہ لیجئے، جو لکڑی تھی جس کے سہارے آپ چل رہے تھے، وہ نور آپ کی دونوں آنکھوں کے بیچ سے منتقل ہو کر کے عصا کے بالکل اوپری سرے پر آ گیا، یعنی عصا کا اوپری حصہ چمکنے لگا۔ نیچے سے قبیلے کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ طفیل ابن عامر دوسی آ رہے ہیں، ان کے عصا کا اوپر کا سرا چمک رہا ہے۔ بات تو سامنے آ گئی۔ پھر آپ گھر پہنچے، رات گزاری، صبح کا وقت ہوا تو سب سے پہلے آپ کے والد محترم آپ سے ملنے کے لیے آئے۔ جب وہ بیٹھ گئے تو آپ نے کہا کہ اے میرے والد محترم، اب آپ کا اور میرا کوئی رشتہ نہیں۔ فرمایا آپ کا اور میرا کوئی رشتہ نہیں، اس لیے کہ آپ بت کے پرستار ہیں اور میں ایمان لا چکا ہوں، میں خدا وحدہ لا شریک کا پوجنے والا ہوں۔ باپ نے برجستہ کہا، بیٹے جو دین تم نے اختیار کیا ہے اس دین کی دعوت مجھے بھی دو اور میں بھی مشرف باسلام ہونا چاہتا ہوں۔ اسی وقت ان کے والد محترم بھی مشرف باسلام ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں آپ کی بیوی صاحبہ آئی، آپ نے ان کے سامنے بھی یہی بات پیش کی کہ جب میں حالت ایمان میں ہوں اور تم نے ابھی ایمان قبول نہیں کیا تو ہمارا تمہارا رشتہ نہیں رہ سکتا۔ نیک بخت بیوی نے کہا، اے میرے شوہر، ہمارا آپ کا زندگی بھر کا ساتھ ہے، جس دین کو حق سمجھ کے تم نے قبول کیا ہے ہمیں بھی اس کی تعلیم دو، ہم بھی اسے قبول کریں گے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت طفیل ابن عامر دوسی نے فرمایا کہ اچھا جاؤ، غسل کر کے آؤ، پاک لباس پہن کر کے آؤ۔ تو بیوی صاحبہ نے کہا، ایک خدشہ اور دور کر دیجئے، میں ایمان تو لا رہی ہوں، مسلمان تو ہو رہی ہوں، اس وقت تو ان کتنے بتوں کو دیوتاؤں کو مانا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ناراض ہو کر میرے بچوں کو تکلیف پہنچائیں۔ بھئی ابھی تو یہ معاملہ شروع کا تھا۔ حضرت طفیل ابن عامر دوسی فرماتے ہیں، اے میری بیوی جاؤ، غسل کر کے آؤ، پاک لباس پہن کر کے آؤ، انا ضامن لکے، تمہاری اولاد کا ذمہ دار میں ہوں، ان بتوں کی مجال نہیں ہے کہ ان کا بھی بال بیکا کر سکیں۔ بھئی وہ تو مجبور ہیں۔ بیوی صاحبہ بھی گئیں، غسل کر کے آئیں، پاک لباس پہن کر کے مشرف باسلام ہو گئی۔ علماء سیر ذکر کرتے ہیں کہ آپ برابر اپنی قوم کی جانب مخاطب رہے، لیکن قوم ابھی سختی پر آمادہ تھی۔ آپ کے قبیلے کے لوگ ابھی سختی پر آمادہ تھے، دعوت قبول نہیں کر رہے تھے اسلام کی۔ آپ پھر اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ، میری قوم بڑی سخت گیر ہے، میں بڑی کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ قبول اسلام کے لیے تیار نہیں ہے، دعا فرما دیں۔ اللہ کے پیارے حبیب کا دریائے کرم جوش پر تھا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے میرے آقا نے، اور مختصر دعا تھی، اللہم اہد دوسن، اے پروردگارا قبیلے دوست کو ہدایت کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ دعا فرمانے کے بعد سرکار نے فرمایا، اے طفیل اب لوٹ کر پھر جاؤ، انشاءاللہ تمہیں کامیابی ہوگی۔ اور مختصر بات یہ ہے کہ جب حضرت طفیل ابن عامر دوسی اب لوٹ کر اپنے قبیلے میں آئے، محنت کی، تو وہ وقت آیا کہ آپ کا پورا قبیلہ جو 60-70 گھرانوں پر مشتمل تھا، اپنے پورے قبیلے کو لے کر اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دولت ایمان سے مشرف کرا دیا۔ میاں سوچو اسلام کس طریقے پر پھیلا ہے، کس طرح اللہ کے پیارے حبیب نے اسلام کی تبلیغ کی ہے، اسلام کی اشاعت کی ہے۔
اگر بیان کیا جائے تو یقیناً تفصیلی وقت چاہیے۔ اسی دور کے دو ایک واقعات ضمناً اور عرض کر دیں ورنہ واقعات بہت طویل ہیں۔ سرکار جگہ بجگہ اسلام کی تبلیغ و ارشاد کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں پہاڑوں کے درمیان ایک وادی سے گزر رہے تھے، میدان سے۔ مکہ مکرمہ کا مشہور قریشی پہلوان جن کا نام رکانہ تھا اور بڑے مضبوط پہلوان تھے، اور ان کو اپنی طاقت پر کشتی کے داؤں پیش پر بھی ناز تھا۔ یا نبی کا اختیار بھی دیکھنا، نبی کی شان بھی دیکھنا، بدنصیب ہے وہ جو نبی کو مجبور کہیں، معاذ اللہ۔ یہ جو کچھ اللہ کے حبیب کی ادا تھی سب مرضی رب کے مطابق تھی۔ رکانہ پہلوان کا سامنا ہو گیا، سرکار نے انہیں بھی اسلام کی دعوت دی کہ اسلام لے آؤ، مشرف بہ اسلام ہو جاؤ۔ تو رکانہ پہلوان نے اپنی زبان میں کہا گویا کہ اور تو میں کچھ نہیں سمجھتا، میں تو پہلوان ہوں، پہلوانی کی زبان سمجھتا ہوں، یعنی طاقت کی زبان۔ اگر آپ مجھے کشتی میں پچھاڑ دیں بروایتے، یا خود سرکار نے فرمایا کہ اے رکانہ اگر میں تمہیں کشتی میں پچھاڑ دوں تو کیا ایمان لے آؤ گے؟ تو رکانہ یہ سمجھے کہ سرکار مجھے اور کشتی میں پچھاڑیں گے، وعدہ کر لیا کہ ہاں اگر آپ مجھے کشتی میں پچھاڑ دیں گے تو جو آپ کہیں میں اسے مان لوں گا۔ میاں اللہ کے حبیب کی شان ہے کہ جس کی انگلی کے اشارے نے ڈوبے سورج کو واپس کیا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، کس کی مجال ہے جو طاقت نبوی کا مقابلہ کر سکے؟ رکانہ تو اپنے زون میں آگے بڑھے کہ میں طاقتور ہوں، پہلوان ہوں، داؤں پیچ والا ہوں۔ سرکار قریب آئے اور جیسے ہی پنجہ ملایا ہے، ایک اشارہ کیا ہے کہ رکانہ پہلوان زمین پر چت لیٹے ہوئے تھے۔ صرف سرکار نے پنجے سے پنجہ ملایا اور ایک اشارہ کیا تو زمین پر چت لیٹے تھے۔ رکانہ نے کہا ممکن ہے کہ اب کی دھوکہ ہو گیا ہو، دوبارہ پھر کشتی ہوگی۔ سرکار نے پھر کشتی کی، پھر وہی حال ہوا۔ رکانہ نے کہا اچھا ایک مرتبہ اور، تب مجھے یقین آئے گا کہ میں کشتی ہار چکا۔ سرکار نے پھر پنجے سے پنجہ ملایا، اشارہ کیا، رکانہ زمین پر تھے اور سر جھکا ہوا تھا۔ یہاں پر 2 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت تو یہ کہ رکانہ اس وقت ایمان نہیں لائے، بات کے متعلق اٹھے اور اقرار کیا کہ میں کشتی میں ہار گیا، اور مکہ شریف پہنچ کر کے یہ کہا اے قریش کے لوگوں، تمہاری قوم کے یہ فرد یعنی سرکار کی طرف اشارہ کہ معاذ اللہ جادو میں اتنے ماہر ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والی وقت میں پوری دنیا پہ تمہارا قبضہ ہو جائے۔ لیکن علامہ ابن کثیر نے روایت نقل کی، وہاں پر اسی کے بعد تفصیلاً کہ رکانہ نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ میری پیٹھ زمین سے لگا دیں گے تو میں انعام میں آپ کو 100 بکریاں دوں گا۔ وہی پہلوانی کا معاملہ، 3 دفعہ مقابلہ ہوا، سرکار نے 3 مرتبہ انہیں زمین پر پچھاڑا اور رکانہ کے سینے پر بیٹھ گئے۔ جب تیسری مرتبہ رکانہ زمین پر لیٹے اور سرکار ان کے سینے پر تشریف فرما ہو گئے تو رکانہ کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول، آج اس وقت آپ سے زیادہ میری نظر میں گویا کوئی دشمن نہیں تھا، لیکن رب کا وہ کرم ہے کہ آپ میرے دل میں آپ سے بڑھ کر اب کوئی محبوب نہیں ہے، اور میں پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور اس کے بعد سرکار نے کرم فرماتے ہوئے ان کی 100 بکریاں بھی انہیں واپس کر دی۔ یعنی یہ واقعات ہیں جو درمیان رونما ہوتے رہے
اور سرکار برابر اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے. گویا جہاں جیسا موقع آیا میرے آقا نے وہ طریقہ کار اختیار فرمایا. بس آخری طور پر ایک واقعہ عرض کر کے اس موضوع کی تکمیل کر دوں. حضرت ضماد ازدی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں اور بڑے مرتبے کے صحابی ہیں. ان کا مقام بڑا بلند ہے. عرب میں ایک مشہور قبیلہ تھا جس کا نام ازد شنوع تھا. آپ اس کے سردار تھے اور ایمان لانے سے پہلے جادو منتر وغیرہ میں بڑے ماہر تھے. پھونک جھاڑ اور آج کل جیسا دور ہے یہ تو بات کی چیز ہے. اس زمانے میں یہ پھونک جھاڑ میں بڑے ماہر تھے اور بڑا سے بڑا آسیب ہو یہ پھونک جھاڑ کر کے اس کو بھگا دیتے تھے. تو جب یہ بھی عمرہ کی غرض سے یہاں پر آئے مکہ مکرمہ تو مکے کے لوگ آپ سے ملے اور ملنے کے بعد یہ کہا کہ اے ضماد ازدی تمہاری بڑی شہرت ہے کہ تم پھونک جھاڑ میں بڑے ماہر ہو اور تمہارے اندر بڑا کمال ہے. تو معاذ اللہ انہوں نے کہا ہماری قوم میں بھی ایک شخص سرکار کا نام لیا اور کہا ان پر بھی آسیب کا اثر ہو گیا ہے یا اور کچھ ہو گیا ہے جنہوں نے پوری قوم کو منتشر کر دیا ہے. باپ بیٹے سے جدا ہے, ماں بیٹی سے جدا ہے, بیوی شوہر سے جدا ہے. تم صاحب کمال ہو, کوشش کرو کہ ان پر معاذ اللہ جو آسیب وغیرہ کا اثر ہے دور ہو جائے. ابھی کفار مکہ نے اس قسم کی گفتگو کی معاذ اللہ. تو ضماد ازدی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ اس فن میں تو مجھے کمال ہی ہے, اس فن میں تو مجھے کمال حاصل ہے, یقیناً میں اپنا کمال ظاہر کروں گا. اور بروایت اسی وقت جہاں ایک آدھ دن کا وقفہ ہوا ہوگا کہ اللہ کے پیارے حبیب حرم شریف میں جلوہ فرما ہے. حضرت ضماد ازدی آپ کے قریب آئے اور قریب آنے کے بعد بیٹھ گئے اور کہا میں نے سنا ہے کہ آپ پر معاذ اللہ آسیب کا اثر ہے یا معاذ اللہ دماغ کا خلل ہے, جو بھی اہل مکہ نے بتایا, لہذا میں چاہتا ہوں کہ آپ کا علاج کروں. حضرت ضماد ازدی کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا علاج کروں. تو سرکار نے فرمایا مسکرا کر کے اے ضماد ازدی پہلے میری چند باتیں سن لو, علاج کے لیے بعد میں سوچنا. پہلے میری چند باتیں سن لو اور اس کے بعد تم بہرحال جو تمہاری مرضی ہے. تو علماء سیر کہتے ہیں ضماد ازدی خاموش ہو گئے. سرکار کے صرف یہ چند جملے تھے. الحمدللہ پہلا مبارک جملہ سرکار کی زبان پاک سے جو ادا ہوا وہ کیا تھا؟ الحمدللہ. پھر اس کے بعد سرکار نے پڑھا نحمدہ ونستعینہ, یہ دوسرا جملہ تھا. اور اس کے بعد تیسرا جملہ سرکار کا یہ تھا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. بس آپ کا یہ کلمہ پڑھنا تھا, یہ مبارک جملے ادا کرنے تھے کہ راوی کہتا ہے کہ حضرت ضماد ازدی کے دل پر گویا بجلی سی گری ہو, کفر کی تاریکی دور ہو گئی اور برجستہ پکار کر کے یہ کہا انا سمیتو قول الکہنا وقول السحرا وقول الشعراء, میں نے کاہنوں کا قول بھی سنا ہے, میں نے جادوگروں کا قول بھی سنا ہے, میں نے شاعروں کا قول بھی سنا ہے, لیکن آپ کا کلام بے مثل ہے. ہاتھ یدے کا اپنا ہاتھ بڑھائیے کہ میں پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. پانی دے دو.
کلمہ پا کر ضماحت ضماعت ازدی مشرف و اسلام ہو جاتے ہیں۔ دنیا یہ چند مخصوص واقعات میں نے بتائے ہیں، ورنہ کتنے واقعات ہیں کہ دھیرے دھیرے اسلام ترقی کرتا جا رہا تھا اور سرکار دین اسلام کی تبلیغ فرماتے جا رہے تھے، اور غالباً کم و بیش اعلان نبوت کا اب میرا اندازہ ہے کہ 11واں سال یا 12واں اب پورا ہونے کو آ رہا تھا۔ انشاءاللہ آگے کی تفصیل میں کل عرض کروں گا کہ چونکہ ان واقعات کے بعد اب واقع معراج کا معاملہ آتا ہے، ان واقعات کے بعد نبوت کے 12ویں سال کے آخر میں معراج مقدس کا تذکرہ آتا ہے، تو ذہن میں انشاءاللہ جو باتیں ہیں کل کوشش کروں گا کہ معراج پاک کے موضوع پر سرکار کی سیرت کا پہلو عرض کروں۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ جب یہ نظام عالم بگڑ چکا تھا، دنیا گمراہ ہو چکی تھی، ہر طرف کفر و شرک کا دورہ تھا، تو اس نظام عالم کو سنوارنے کے لیے ہمارے آپ کا آقا و مولا حضور مدنی تاجدار اللہ کے محبوب حضور دانائے غیوب روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربیع الاول شریف کے مہینے میں دوشنبے کے دن 12 تاریخ صبح صادق کے وقت باہزارہ جاہو جلال جلوہ فرما ہوئے سرکار کی آمد پر تمامی انبیاء حور و غلماں نے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار رم تاجدار حرم، شہر یار رم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئے دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئے دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام،
مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، آپ سلطان مدینہ، محبت وحی و سکینہ، نور سے معمور سینہ، مشک سے بہتر پسینہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ آج کی دعا میں، دعائے مغفرت میں، جناب سید مشتاق صاحب کی والدہ کو مغفرت کی دعا میں یاد رکھیں، ان کی مغفرت و بخشش کی دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ باری تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے وسیلے سے ہماری ظاہری اور باطنی برائیوں کو دور فرما دے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ہمیں نمازی بنا، ہمیں روزے دار بنا، مریضوں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرض سے سبکدوش فرما دے، بانیان محفل، منتظمین محفل، حاضرین محفل، سب کی جائز تمنائیں پوری فرما، سب کے کاروبار میں، دین و ایمان میں، رزق میں، عمر میں، اولاد میں ترقی و برکتیں عطا فرما۔ جشن عید میلاد النبی کی مبارک محفلوں کو شرف قبول عطا فرما، انہیں قائم و دائم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔